کسی نے پتھر کو خدا مانا کہ بڑا طاقتور ہے، بڑا بلند قامت پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہی خدا ہے، مگر جب دیکھا لوہا اسی پتھر کے کلیجے کو چھلنی کر رہا تھا تو پھر کہا کہ یہ نہیں، لوہا زیادہ طاقتور ہے، یہ خدا ہے۔ پھر آگ نے لوہے کو پگھلا دیا، کہا لوہا نہیں، آگ خدا ہے۔ پھر پانی نے آگ کو بجھا دیا تو کہا آگ نہیں، پانی خدا ہے۔ لیکن خدا نہیں مل سکا تھا، خدا کی تلاش جاری تھی، اسی لیے وہ کسی شاعر نے کہا ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتہ تھا خدا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے۔ اگر دنیا نے خدا کو پہچانا ہے، دنیا نے خدا کو جانا ہے، ایک خدا کے آگے اگر دنیا نے سر جھکایا ہے تو صدقہ مدینے والے کا ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں کو، ہم نے نہیں دیکھا، نہ میں نے دیکھا، نہ آپ نے دیکھا، ساری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں جو دعویٰ کر دے کہ اس نے خدا کو دیکھا ہے۔ پوری کائنات کے اندر کوئی ایک انسان نظر نہیں آئے گا جو یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ بس سب اتنا ہی کہتے ہیں، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھ کو خدا مان لیا ہے۔ دیکھا تو کسی نے، حضور نے بتایا خدا ہے، غلاموں نے مان لیا ہے۔ حضور نے بتایا جنت ہے، غلاموں نے مان لیا ہے۔ حضور نے بتایا دوزخ ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ جس نے دیکھا ہے اس نے بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام حق سنایا، کہا ایک خدا کی عبادت کرو، ایک اللہ کے حضور سر جھکاؤ، خدا ایک ہے۔ تو قوم نے کہا آدم آپ کہتے ہو خدا ایک ہے، تو پھر یہ بتاؤ کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جواب تھا نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ جناب حضرت شیس پیغمبر نے اپنی قوم کو پیغام حق سنایا، ایک اللہ کی عبادت کی تبلیغ کی، ایک اللہ کی عبادت کا درس دیا۔ جناب شیس کی قوم نے کہا تھا اے شیس پیغمبر تم کہتے ہو اللہ ایک ہے، ایک اللہ کے آگے جھکنے کا پیغام سناتے ہو، تو یہ بتاؤ کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ جناب شیس پیغمبر نے کہا تھا نہیں نہیں میں نے خدا کو نہیں دیکھا۔ ارے موسیٰ تو تمنا کرتے رہے، کوہ طور پہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے ربی ارنی انظر الیک، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے میرے پروردگار میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب موسیٰ نے اپنا عریضہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو آواز آئی لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، میرا دیدار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ پیغمبر عرض کرنے لگے اے میرے مولا، اے میرے پروردگار میں تیرا کلیم ہوں، تو نے مجھے نبوت و رسالت سے نوازا ہے، اے میرے مولا میں نہیں دیکھ سکتا تو کون دیکھ سکتا ہے، میں زیارت نہیں کر سکتا، میں دیدار نہیں کر سکتا تو کون کر سکتا ہے؟ تب پروردگار نے فرمایا تھا اے موسیٰ تمہاری نظروں میں تمہاری آنکھوں میں مجھے دیکھنے کی تاب نہیں ہے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اے موسیٰ مجھے دیکھ سکتا ہے تو میرا محبوب دیکھ سکتا ہے، مجھے تو میرا محبوب دیکھے گا، میرا حبیب مجھے دیکھے گا، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے
نے اپنی اپنی قوم کو پیغام دیا ایک اللہ کی عبادت کا، لیکن ان کے امتیوں نے کہا تم نے خدا کو دیکھا ہے، تم نے خدا کو دیکھا ہے، تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ جواب تھا نہیں دیکھا ہے۔ مگر جب آمنہ کے لال نے اعلان نبوت کیا، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان نبوت فرمایا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہونے کے بعد میں لوگوں کو بلایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، میں اس کا پیغمبر ہوں، میں اس کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے نبوت و رسالت سے نوازا ہے۔ اللہ جب میرے آقا نے اپنی قوم کو، جب میرے آقا نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر مکے کے لوگوں کو جمع کر کے یہ اعلان کیا تھا تو لوگوں نے سوال کیا تھا، اے محمد عربی یہ بتاؤ، آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے، اسی کے آگے سر جھکنا چاہیے، اسی کی بارگاہ میں بندے کا سر جھکے، اے محمد عربی یہ بتا دو کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ اللہ میرے آقا نے اتنا سنا تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ وہ اور نبی تھے جنہوں نے کہا تھا نہیں دیکھا ہے، جب ان کی قوموں نے پوچھا تھا تو ان کا جواب تھا ہم نے نہیں دیکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، محمد عربی نے لامکہ میں جا کے اپنے رب سے ملاقات کی ہے، میں نے دیکھا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھ کو خدا مان لیا ہے۔ وہ نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کی آمد کا ذکر ہے۔ اللہ میرے آقا دنیا میں تشریف لے آئے۔ میں نے کل آپ کو مصطفیٰ کی ولادت سنائی، نبی دنیا میں تشریف لائے، مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو پھر معاملات بدل گئے۔ مکے کے قریب کی ایک بستی ہے، ایک آبادی ہے، ایک علاقہ ہے، اس بستی کے اندر ایک گھر ہے، اس گھر میں غربت بہت زیادہ ہے، غربت اتنی زیادہ ہے کہ اس گھر میں کئی روز سے چولہا نہیں جلائے۔ اس گھر میں 2 بچیاں ہیں، ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ 2 بچیاں بھوک سے تڑپ رہی ہیں۔ اس گھر کے اندر جو چھوٹا بچہ ہے وہ ماں کے دودھ کو منہ تو لگاتا ہے لیکن دودھ نہیں ملتا ہے، وہ بچہ بھی دودھ کے لیے ترس رہا ہے۔ اللہ غربت اتنی زیادہ ہے۔ وہ گھر کس کا گھر ہے؟ وہ قبیلہ بنو سعد کی ایک عورت جن کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، اللہ اکبر، جنہوں نے میرے آقا کی پرورش کی ہے، وہ حلیمہ سعدیہ کا گھر ہے۔ جس گھر کے اندر فاقے ہو رہے ہیں، جس گھر کے اندر غربت ہے، جس گھر کے اندر چولہا نہیں جل رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اپنی بچیوں پر نظر ڈالتی ہیں، اپنے بیٹے پہ نظر ڈالتی ہیں، کیا کھلائیں کیا دودھ پلائیں، اپنے جانوروں پہ نظر ڈالتی ہیں تو جانور بڑے کمزور لاغر ہیں، اپنی سواری پہ اونٹنی پہ نظر ڈالتی ہیں، بڑی کمزور ہے، بڑی لاغر ہے۔ اللہ جناب حلیمہ سعدیہ پریشان ہے، اس منظر کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ ایک روز رات کو اپنے بستر پہ لیٹ رہی ہیں جناب حلیمہ سعدیہ، بستر پہ لیٹتے ہوئے آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہی ہیں، اے مالک میرا مقدر کیسا بنا دیا، اے میرے مولا اتنی غربت میرے حصے میں آ گئی، اے میرے پروردگار میں کیا کروں، میرے گھر کی غربت ایسی ہے، میرے بچے بھوک سے تڑپتے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مگر مالک کیا کروں، میں انہیں کچھ کھلا نہیں سکتی ہوں، میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا ہے جناب حلیمہ سعدیہ نے۔ اما حلیمہ سعدیہ ادھر سوئی ہیں، ادھر مقدر بیدار ہو گیا، خواب دیکھنے لگی، ایک نورانی بزرگ آ گئے خواب میں، اما حضرت حلیمہ سعدیہ کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے حلیمہ روتی کس لیے ہے، آنسو کس لیے بہاتی ہے؟ کہنے لگی میں بڑی پریشان ہوں، بڑی دکھی ہوں، مجھے بھوک بھی بڑی لگتی ہے، مگر بچوں کی بھوک دیکھ کر اپنے آپ کو تسلیاں دے دیتی ہوں۔ اللہ خواب کا منظر ہے، خواب دیکھ رہی ہے، بزرگ نے ہاتھ پکڑا، کہا حلیمہ میرے ساتھ چل۔ حلیمہ ساتھ چلنے لگی، ایک دریا کے کنارے پر لے کر پہنچے، ایک سفید دودھ کا دریا بہ رہا ہے، اس دودھ کے دریا کے کنارے پر پہنچے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک پیالہ دودھ کا لیا، ان بزرگ نے حلیمہ
سعدیہ کو دیا۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں جیسے ہی میں نے اس دودھ کے پیالے سے پہلا گھونٹ پیا میری بھوک بھی چلی گئی، میرے سارے دکھ بھی دور ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے سارے دکھ دور ہو گئے، بھوک مٹ گئی۔ وہ بزرگ کہنے لگے حلیمہ رویا نہ کر، پریشان نہ ہوا کر۔ کہنے لگی کیوں نہ رویا کروں، کیوں پریشان نہ ہوا کروں، گھر میں غربت اس قدر ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے اے حلیمہ سن لے، اگر اپنی غریبی دور کرنا چاہتی ہے، اگر اپنا مقدر چمکانا چاہتی ہے، اگر اپنے آپ کو مقدر کا دھنی بنانا چاہتی ہے تو حلیمہ ایک کام کر لینا، اٹھ جانا، اٹھنے کے بعد میں مکہ چلی آنا، تیرے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے ان بزرگ سے پوچھا تھا تم کون ہو، کون ہو تم؟ فرمانے لگے حلیمہ مجھے پہچان لے، مصیبت آتی ہے، غم آتا ہے، دکھ ہوتا ہے تجھے، مگر تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، تو ہمیشہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کرتی ہے۔ اے حلیمہ میں کوئی اور نہیں، میں وہی شکر ہوں جو تو اپنے رب کے حضور اپنی زبان سے، اپنے وجود سے ادا کرتی ہے۔ ہر مشکل حالات میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ آج اسی شکر کو تیرے رب نے اس صورت میں بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ اے حلیمہ اب تیری قسمت بدلنے کے دن آ گئے ہیں، اب تو مکے چلی جانا، تیری قسمت بدل جائے گی، اس لیے کہ مکے میں اللہ کا محبوب پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میری آنکھ کھلی، اور یاد رکھنا کوئی بھی مشکل وقت ہونا ہمیشہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا شکر ادا کرو، نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اللہ نعمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ اور جو ناشکرہ بن جاتا ہے نا پھر نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے، کلیم اللہ ہے، اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، کوہ طور پر جا رہے، راستے میں ایک شخص ملا، بڑا امیر ہے، بڑا مالدار ہے، بڑی دولت ہے اس کے پاس۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، کہنے لگا اے پیغمبر خدا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کوہ طور پر جا رہا ہوں اللہ سے گفتگو کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے۔ وہ کہنے لگا اللہ سے بات کرنے جا رہے ہو، گفتگو کرنے جا رہے ہو، ایک معروضہ میرا پیش کر دینا، ایک پیغام میرا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ایک عریضہ میرا پیش کر دینا۔ ہاں بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ مالدار آدمی کہنے لگا، وہ امیر آدمی کہنے لگا اے موسیٰ پیغمبر میرے پاس بڑی دولت ہے، اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہے، بڑا مال دیا ہے، بڑے خزانے دیے ہیں، بڑا سرمایہ دیا ہے۔ اے موسیٰ پیغمبر مجھے خود معلوم نہیں میرے پاس میں دولت کتنی زیادہ ہے، مجھے خود پتا نہیں ہے، میں حساب نہیں لگا پاتا۔ اے موسیٰ اللہ سے جا کے کہنا اب دولت بہت دے دی اللہ نے، بہت نعمتیں دے دی، اب کہنا پروردگار اب اور زیادہ نہیں چاہیے، اب اس سے زیادہ میں سنبھال نہیں سکتا، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، یا اللہ مجھے اور زیادہ دولت نہ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا معروضہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا، پیش کر دوں گا۔ آگے بڑے جناب موسیٰ پیغمبر، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، بڑی غربت کا عالم ہے، بڑی بہت زیادہ مفلسی کا شکار ہے، اس قدر غربت ہے نہ جسم پہ پہننے کو کپڑے ہیں، جسم پر ریت لگی ہوئی ہے، بیٹھا ہے غربت کے عالم میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، کہنے لگا موسیٰ پیغمبر کہاں چلے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا
اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, اللہ سے ملاقات, اللہ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. حضرت موسیٰ سے عرض کرنے لگا, اے موسیٰ میرا بھی قصہ جا کے بیان کرنا, میرا بھی غم جا کے بیان کرنا. میں بڑا غریب ہوں, فاقوں میں گزر رہی ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, پہننے کو کچھ نہیں ہے, میری غربت بھی جا کر اللہ کے حضور پیش کرنا. اللہ سے کہنا مجھے پروردگار نواز دے, مجھے اللہ تھوڑی دولت عطا فرما دے. اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, تیرا بھی پیغام پہنچا دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچ گئے. اللہ رب العزت سے گفتگو ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دونوں کے معروضات پیش کر دیے. عرض کرنے لگے مالک وہ اپنی امیری سے زیادہ پریشان ہو گیا ہے, زیادہ دولت کے باعث کہتا ہے اب اور نہیں چاہیے, اور مولا دوسرا کہتا ہے غربت بہت زیادہ ہے, مفلسی بہت زیادہ ہے, میں بہت زیادہ پریشان ہوں, اے مولا مجھے تھوڑی دولت عطا فرما دے. اب سنو جو اللہ کا جواب آیا, ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. پروردگار عالم نے فرمایا موسیٰ اس مالدار سے جا کر کہہ دو, اس امیر سے جا کر کہہ دو کہ وہ میرا شکر ادا نہ کیا کرے. وہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے شکر ادا نہ کیا کرے, شکر ادا کرنا چھوڑ دے, اور زیادہ نعمتیں پھر نہیں ملیں گی. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اس غریب سے جا کر بھی کہہ دینا وہ میرا شکر ادا کرنے لگے, وہ جتنا زیادہ میرا شکر ادا کرے گا نعمتیں اتنی زیادہ ملتی چلی جائیں گی. اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, اس امیر سے جا کر ملے, اس مالدار سے جا کر ملے. اس نے کہا موسیٰ کیا ہوا, تم نے میرا معروضہ اللہ کے حضور پیش کیا. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ہاں میں نے تیرا معروضہ اللہ کے حضور پیش کیا تھا. تو کہا کیا ہوا, اللہ نے کیا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اس کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے. تو ادھر شکر ادا کرنا چھوڑے گا, ادھر اللہ تیری نعمتوں کو روک لے گا, ادھر اللہ تجھے ملنے والی نعمتوں کو روک دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگا, کہنے لگا موسیٰ میرے پاس اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے. اے موسیٰ میں جس حال میں بھی رہوں, جس وقت بھی ہوں, جیسی بھی مشکل سامنے آ جائے, بس زندگی میں ایک ہی عمل ہے, میرے پاس کوئی اور نیکی تو نہیں ہے, مگر اتنا مجھے یقین ہے بس ایک ہی میرا عمل ایسا ہے جس سے مجھے ٹھارس بندی رہتی ہے. موسیٰ مشکل بھی وقت آئے تب بھی میں اللہ کا شکر ادا کیا کرتا ہوں. اے موسیٰ میں یہ نہیں چھوڑ سکتا, اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑے گا تو اللہ اپنی نعمتوں کو بھی نہیں روکے گا, نعمتیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. اب اس غریب کے پاس سے گزرے, اس غریب نے کہا کیا ہوا موسیٰ, اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے, اس کا شکر ادا کرے گا اللہ تجھ پر نعمتیں اتارے گا, نعمتوں کی فراوانی ہو جائے گی. وہ کہنے لگا موسیٰ کس بات کا شکر ادا کروں, ہے کیا میرے پاس, غریب ہوں, مال میرے پاس نہیں, دولت میرے پاس نہیں, سرمایہ میرے پاس نہیں. اے موسیٰ کھانے تک کو میرے پاس میں کچھ نہیں ہے, پھر کیسا شکر ادا کروں. کہتا کچھ ہوگا تبھی تو شکر ادا کروں گا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا. تو پھر وہ منظر بھی تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کیسا شکر ادا کروں. ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا, وہ تیز جھونکا ہوا کا ایسا آیا کہ جسم پر جو مٹی جو گرد لگی ہوئی تھی, جو ریت لگی ہوئی تھی, وہ ریت بھی جسم سے چھٹا کر لے گیا. ایک ایسا تیز جھونکا آیا, جسم کے اوپر سے ریت بھی نکال کر لے گیا. میرے عزیزو جب بندہ ناشکری کرتا ہے نا تو نعمتیں چھننے لگتی ہیں, نعمتیں اس سے دور ہونے لگتی ہیں. اللہ کا شکر ادا کیا کرو ہر حال میں, ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بندے کو. جب بندہ صابر و شاکر بن جائے نا اور اس کی تقسیم پہ راضی ہو جائے, پھر اللہ اس کو اتنا نوازتا ہے, اتنا نوازتا ہے کہ وہ اس کے تصورات سے پرے ہوتا ہے, اس کے وہم و گمان سے بھی آگے کی بات ہوتی ہے.